حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں تو وہ انسان ایک منافق انسان ہے۔ اب عزیزان محترم، جس طرح سے انسانی جسم کی بہت سی بیماریاں ہیں، اسی طرح انسانی روح کے لیے بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام منافقت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں وہ انسان منافق ہے، یعنی منافقت کی 3 علامات بیان فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو، جو شخص وعدہ وفا نہ کرتا ہو، اور جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، یہ شخص منافق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں منافق کا 3 زاویے سے مطلب پیش کروں گا۔ ایک کہ منافق کو لغت میں کیا کہتے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے منافق کا کیا مطلب ہے، اور اصطلاحی طور پہ عام اصطلاح میں، عام بول چال میں منافق کسے کہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ قرآن کسے منافق کہتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں کون منافق ہے۔ عزیزان محترم، لفظ منافق ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نفق سے نکلا ہے، اور نفق ایک ایسی غار کو کہتے ہیں، ایک ایسی سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے 2 منہ ہوں۔ 2 منہ والی غار، 2 منہ والی، 2 دہانے والی سرنگ، 2 منہ والی غار کو عربی زبان میں نفق کہتے ہیں، اور جو اس غار میں رہتا ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب عام اصطلاح میں، عام بول چال میں اس شخص کو منافق کہا جاتا ہے کہ جس کی 2 شخصیتیں ہوں، جس کے 2 رخ ہوں، جس کے 2 منہ ہوں۔ 2 منہ، 2 شخصیتیں، 2 رخ کے مالک انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی 2 رخ والے، 2 شخصیتوں کے مالک انسان کو منافق کہتا ہے، مگر ان 2 شخصیتوں کے مالک انسان میں، ان 2 رخ والے، 2 چہرے والے منافق انسان میں ایمان اور کفر کی مداخلت بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایمان اور کفر کی مداخلت کے ساتھ ایمان اور کفر کے زیر سایہ جو شخص 2 شخصیتیں بنائے، 2 رخ کا مالک ہو، جس کے 2 منہ ہوں، ایک جگہ کچھ ہو، دوسری جگہ کچھ اور ہو، اس انسان کو قرآن منافق کہتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ضروری نہیں کہ عام اصطلاح میں، عام بول چال میں ہم جسے منافق کہتے ہیں قرآن بھی اسے منافق کہتا ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ہر 2 شخصیت کے مالک انسان کو منافق نہیں کہتا۔ ہر 2 رخ رکھنے والے انسان کو قرآن منافق نہیں کہتا، بلکہ قرآن فقط اسے منافق کہتا ہے کہ جو ایمان اور کفر کے زیر سایہ اس کی مداخلت کے ساتھ 2 شخصیتوں کا مالک ہو، ایسے انسان کو قرآن منافق کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان 2 ملازمتیں کرتا ہے۔ جب وہ ایک جگہ پہ ملازمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر یہ تأثر دیتا ہے، وہاں پہ یہ اظہار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں فقط یہیں پر ہی ملازمت کرتا ہوں اور کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا، اور جب دوسری جگہ ملازمت کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ یہ تأثر دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں فقط یہاں پر ملازمت کرتا ہوں اور کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا۔ اب ایک جگہ پہ اس کی اور شخصیت ہے اور دوسری جگہ ایک دوسری شخصیت ہے جسے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر اب یہ 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جس کے اندر ایمان اور کفر کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لہٰذا عام اصطلاح میں، عام بول چال میں ہم اسے منافق تو کہیں گے، مگر قرآن اسے منافق نہیں کہتا۔ قرآن فقط اسے منافق کہتا ہے کہ جو زبان سے تو اسلام قبول کر لے، جو زبان سے تو دین مبین قبول کر لے، مگر دل میں اس کے اندر کفر ہو، اندر سے وہ کافر ہو، دل سے کافر ہو، زبان سے فقط اسلام کو تسلیم کر لے، قرآن فقط ایسے انسان کو منافق کہتا ہے۔ مزید منافقت کے موضوع پر جو ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے موضوع کے حوالے سے اس دوسری نشست میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔
عزیزان محترم، منافقت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: انفرادی منافقت، اجتماعی منافقت اور جماعتی منافقت۔ انفرادی منافقت یعنی کہ انسان انفرادی طور پر، ایک فرد واحد کے طور پر ایک شخص بطور منافق بن سکتا ہے، اس کے اندر منافقت کی بیماری آ سکتی ہے، ایک انسان منافق بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی منافقت یعنی کہ ایک گروپ، ایک گروہ منافق بن سکتا ہے، ایک معاشرہ، ایک خاندان منافق بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جماعتی منافقت یعنی کہ چند منافقین مل کر منافقت کی بنیاد پر ایک حزب، ایک تنظیم، ایک جماعت بنا سکتے ہیں کہ جس کی ابتدا، جس کا راستہ، جس کا منشور، جس کا مقصد منافقت ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان منافق بنتا کیوں ہے؟ انسان کئی شخصیتیں کیوں بناتا ہے؟ کئی روپ کیوں بنا لیتا ہے؟ کئی منہ، کئی رخ کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی وجوہات، انسان کے منافق بننے کی وجوہات قرآن نے بھی بیان کی ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں۔ آئیں یہاں پر ہم رسول اللہ کے فرمان کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الجاہ والمال ینبت النفاق، اقتدار کی خواہش، مال کی خواہش، ہوس انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ کما ینبت الماء البقلہ، کہ جس طرح سے پانی زمین کے اندر سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح سے اقتدار کی ہوس، اقتدار کی خواہش انسان کے اندر منافقت اگاتی ہے، منافق بنا دیتی ہے۔ جس شخص کے اندر اقتدار کی ہوس ہو، اقتدار کی خواہش ہو، اقتدار کی ہوس ہو، وہ انسان اپنے اندر منافقت کا بیج بو رہا ہے اور جلد وہ انسان منافق بن جائے گا۔ امام کے فرمان کے مطابق کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو، ہم نوا بنانا چاہتے ہو، اپنا رہبر بنانا چاہتے ہو، اپنا حاکم بنانا چاہتے ہو، تو خبردار سنی سنائی باتوں پہ اور بھیڑ چال پر کسی کو اپنا حاکم مت بناؤ، بلکہ اس کو آزماؤ کہ کیا واقعی وہ تمہارا حاکم بننے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کے ظاہر کو دیکھو کہ وہ ظاہر سے کیسا لگتا ہے۔ اگر اس کا ظاہر ٹھیک ہے، ظاہر سے دیندار لگتا ہے، فرمایا اس کے ظاہر سے دھوکہ مت کھانا۔ اب اس کی نیت کو دیکھو، ارادے کو دیکھو، کیا اس کی نیت اور ارادے کے اندر سچائی پائی جاتی ہے؟ فرمایا اگر نیت اور ارادے میں بھی سچائی پائی جاتی ہے، اب اس کی اس نیت اور ارادے کی سچائی سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب اس کے قول کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، بات کیسی کرتا ہے وہ۔ اگر اس کے قول کے اندر، بات کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، فرمایا اس کے اس قول سے، اس کی بات سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب اس کے عمل کو دیکھو، عمل کیسا کرتا ہے۔ اگر عمل بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی، اگر عمل بھی بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، فرمایا اب اس کے اس عمل سے بھی دھوکہ مت کھانا، بلکہ اب دیکھو اہل امانت ہے یا نہیں، امانت دے کر اسے آزماؤ کہ کہیں وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ اسی طرح سے کئی مرحلے بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب تم ہر چیز میں آزما لو اسے اور ہر چیز میں یہ صداقت پائی جاتی ہو، فرمایا اب ان چیزوں سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر اقتدار کی خواہش تو نہیں ہے، اس کے اندر حاکم بننے کی، رہبر بننے کی ہوس تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے تو خبردار اس کو اپنا رہبر مت بنانا، اس کو اپنا حاکم مت بنانا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ اقتدار کی یہی جو ہوس ہے، یہی جو خواہش ہے، جس کے اندر آ جائے اس کے اندر منافقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ تو خبردار اگر اس کے اندر اقتدار کی خواہش ہے، اسے اپنا ہم نوا نہ بنانا۔ عزیزان محترم، اور اگر تم، امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ اقتدار کی خواہش بھی نہیں رکھتا، اقتدار کی ہوس بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر جان لو یہ گوہر ہے، یہ نایاب ہے، اسے تم اپنا رہبر، حاکم، پیشوا بنا سکتے ہو۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے مال کی خواہش انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ جس کے اندر مال جمع کرنے کا، ذخیرہ کرنے کا، زیادہ سے زیادہ مال اس کے پاس آ جائے، اس کی ہوس ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی شہوت ہے، تو وہ انسان بھی منافق بن جاتا ہے، اس کے اندر بھی منافقت آ جاتی ہے۔ حرص، طمع، لالچ کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت آ جاتی ہے۔ خوف کی وجہ سے بھی انسان منافق بن جاتا ہے۔ جس کے اندر خوف آ جائے، کس چیز کا خوف؟ مال کے چھن جانے کا خوف، منصب کے چھن جانے کا خوف، دولت کے چھن جانے کا خوف، جس کے اندر آ جائے وہ انسان بھی منافق بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو مال کے چھن جانے کا خوف ہے،
منصب کے چھن جانے کا خوف ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، مگر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں بہت بہادر ہوں، بہت دلیر ہوں، میں اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنے منصب کی قربانی دے سکتا ہوں، مگر اس کے اندر خوف ہوتا ہے اندر سے۔ جس کے اندر یہ خوف ہو وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ مال کو جمع کرنے کے جس کے اندر ہوس ہو وہ انسان منافق بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جتنے بھی وجوہات ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان وجوہات کو اپنے اندر سے ختم کرے، منافقت کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے، تاکہ انسان اس مہلک بیماری سے بچ سکے۔ اور منافقت ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اور انسان کو آخرت میں بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، منافق ایک گرگٹ کی طرح ہوتا ہے کہ گرگٹ جس طرح سے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے، اپنا رنگ کبھی مٹی پہ ہو تو مٹیالہ بنا دیتی ہے، اگر کسی سبز پتوں پہ ہو تو سبز رنگ بنا لیتا ہے اپنا۔ اسی طرح سے جو منافق انسان ہوتا ہے وہ بھی گرگٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں پہ جس رنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اسی طرح کا رنگ بنا لیتا ہے، اگر وہاں پہ جہاں پہ جس روپ کی ضرورت ہوتی ہے، جس رخ کی، جس شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ اپنی وہی شخصیت بنا لیتا ہے، وہاں پہ وہی روپ دھار لیتا ہے۔ اور منافق دھوکہ دیتا ہے، دھوکے کے ذریعے سے اپنی چال چلتا ہے۔ یہ بہت مہلک بیماری۔ عزیزان محترم، پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے اور آپ سب کو منافقت جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافق اور منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے موضوع کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو کے اس تیسرے حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی ایک سڑا ہوا منافق۔ عزیزان محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ اس یثرب شہر میں بہت سارے قبیلے رہا کرتے تھے۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلے کا نام قبیلہ خزرج تھا۔ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے فتنے کی وجہ سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے اور کئی سالوں تک ان کے درمیان جنگ رہی اور ان کے کئی افراد کا خون بھی اس جنگ کے اندر بہا دیا گیا۔ اسی یثرب شہر کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں قبائل کے درمیان صلح کرا کے، مصالحت کرا کے، ان کی جنگ کو ختم کرا کے ان دونوں قبائل کا مشترکہ رہبر بن جائے، ان کا حاکم بن جائے، پیشوا و امام بن جائے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کے دوسرے حصے میں کہا تھا کہ جس شخص کے اندر اقتدار کی خواہش آ جائے، رہبر بننے کی خواہش آ جائے، حاکم بننے کی خواہش آ جائے، وہ انسان جلد منافق بن جاتا ہے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ یثرب شہر کے قبائل کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص آیا ہے کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جو لوگوں کے سامنے دین اسلام کو متعارف کرا رہا ہے۔ تو ان سرداروں کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس کے پیغام کو سنیں، لہٰذا انہوں نے یثرب سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا اور رسول اللہ سے دین اسلام کا پیغام سنا۔ جب انہوں نے رسول اللہ سے دین اسلام کا پیغام سنا تو انہیں دین اسلام بہت خوبصورت محسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھا اور دین اسلام کو قبول کر لیا اور واپس اپنے شہر یثرب میں آ کر اپنے قبائل کے افراد کو دین اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو ان قبائل کے افراد کو بھی دین اسلام بہت خوبصورت محسوس ہوا، بہت اچھا لگا اور انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ اور اس طرح یثرب کے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول خدا، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو تکالیف دیتے ہیں، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے
یثرب میں آ جائیں اور یثرب سے دین اسلام کی تبلیغ و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہرحال واقعہ بہت طویل ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آ گئے کہ جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ پڑ گیا۔ اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ نے جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں پر ایک کام یہ کیا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی تھی اس جنگ کو ختم کیا، اور مدینہ منورہ کے اندر ایک حاکم بن گئے، رہبر بن گئے، امام بن گئے، پیشوا بن گئے۔ اس صورت میں عبداللہ بن ابی کے دل میں جو رہبر و امام و پیشوا بننے کی خواہش تھی وہ خاک میں مل گئی، مٹی میں مل گئی، اور عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اللہ کا بغض، رسول اللہ کا کینہ آ گیا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی منافقت جیسی ایک مہلک تباہ کر دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ سنانے کا کیا مقصد ہے اور عبداللہ بن ابی کا تذکرہ کیوں کیا میں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری ذہنیت یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ 1400 سال پہلے کے عبداللہ بن ابی کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں سے آج کے زمانے کے عبداللہ بن ابی کی طرف نہیں آتی، بلکہ وہیں پہ رک جاتی ہے، اور آج کے زمانے کے منافقین کو ہم نہیں درک کر سکتے۔ اس صورتحال میں آج کے دور کے منافقین اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مومنین و مسلمین کو شدید نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے افراد کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ قرآن مجید کے مخاطب ہیں، قرآن مجید آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کے زمانے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اس صورت میں قرآن مجید آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں، آپ کی کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا، قرآن آپ کے حالات بیان ہی نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے زمانے کے افراد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اس صورتحال میں قرآن آپ کی ہدایت نہیں کرے گا اور آپ کو اپنا محرم نہیں سمجھے گا اور اپنے راز بیان نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی گل سڑ گیا ہے، مر گیا ہے، ایک سڑا ہوا منافق ہے، وہ مردہ لاش آج کے دور میں مومنین اور مسلمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن میں جب بھی منافقین کا تذکرہ آئے ہماری سوچ بے شک ادھر جانی چاہیے، مگر وہاں پر رک نہ جائے، بلکہ آج کے زمانے کے منافقین کی طرف توجہ بھی آنی چاہیے، تاکہ ہم قرآن مجید کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے منافقت جیسی تباہ کن بیماری سے لڑ سکیں اور اس سے خود کو نجات دے سکیں اور قوم کو نجات دے سکیں۔ انشاءاللہ مزید منافق اور منافقت کے حوالے سے اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے چوتھے مرحلے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، کنز العمال کے اندر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لا تخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بعد والے زمانے میں، آنے والے زمانے میں جو میری امت ہے، اس امت کے لیے میں مومن سے خوف نہیں ہے مجھے کہ مومن میری امت کے لیے کوئی خطرہ بن سکے، اور نہ ہی مشرک سے کوئی خوف ہے، کافر سے کوئی خوف ہے کہ یہ میری امت کے لیے کوئی خطر بن سکے۔ مومن سے کیوں خوف نہیں؟ اما المؤمن فیحجرہ ایمانہ، کہ اگر خدا نخواستہ مومن نادانی کے طور پر، نادانستہ طور پر اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے بصیرتی کی وجہ سے دشمن کے جھانسے میں آ بھی جائے، دشمن کے دھوکے میں آ بھی جائے تو اور اس راستے پر چل پڑے،
کہ جو اسلام کے اور رسول اللہ کی امت کے لیے نقصان دہ راستہ ہے اور ایک خطرے والا راستہ ہے، تو اللہ اس کے مومن ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے دوبارہ نجات کے راستے پہ پلٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے مومن بھی رسول اللہ کی امت کے لیے کوئی خطرہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں مشرک سے بھی مجھے خوف نہیں ہے کہ یہ میری امت کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل مشرک فیکمعہ کفرہ، کہ مشرک اپنے کفر کی وجہ سے ہی خود ہی ہلاک ہو جائے گا، وہ میری امت کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے نہ مومن سے خوف ہے، نہ ہی مشرک سے خوف ہے کہ بعد والے زمانے میں میری امت کے لیے کوئی خطر ہو۔ تو کس سے خوف ہے؟ وَلَٰكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقًا عَالِمَ اللِّسَانِ، مجھے منافق سے خوف ہے کہ منافق خطرہ ہے۔ رسول اللہ منافقت کے حوالے سے حساسیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ منافقت ہی وہ طبقہ ہے، منافق ہی وہ طبقہ ہے کہ جو امت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور منافقت کے حوالے سے ہی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے منافق کے حوالے سے خوف ہے کہ یہ میری امت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور منافقوں میں سے بھی وہ منافق کہ جو عالم اللسان ہے، یعنی عالم بھی ہے اور منافق بھی ہے، یعنی فصیح و بلیغ بھی ہے، فصاحت و بلاغت بھی رکھتا ہے، عوام کے اندر مقبول بھی ہے، مشہور بھی ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ایک ایسا عالم، اس عالم کے اندر منافقت آ جائے، اس صورت میں رسول اللہ کی امت کو، اسلام کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایک عالم لڑکھڑا جائے خدا نخواستہ، تو اس صورت میں پوری کی پوری قوم لڑکھڑا جاتی ہے۔ انشاءاللہ مزید منافق اور منافقت کے حوالے سے اگلے حصے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے حوالے سے جو ایک سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، اس سلسلے کے 5ویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو وبا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کرونا وائرس کے جو حال ہی میں جس نے عالمی وبا کی صورت اختیار کر لی، کہ جو ہاتھ ملانے کی وجہ سے منتقل ہو رہی تھی، سانس لینے کی وجہ سے منتقل ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے منتقل ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی کہ جو انسان کی زندگی کو ختم کر رہی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا، اس کے خلاف مبارزہ کیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے منافقت بھی ایک ایسی عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ شہید مرتضیٰ مطہری کے بقول کہ میں نے غور کیا کہ یہ زمانہ کس چیز کا زمانہ ہے، آیا کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، کس چیز کا زمانہ ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ زمانہ منافقت کا زمانہ ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہر انسان منافقت کی لپیٹ کے اندر لپٹا ہوا ہے، منافقت کی بیماری کے اندر گرفتار ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیماری کے خلاف مبارزہ کریں، قائم کریں، جنگ کریں اور اس کو ختم کریں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ پورا کا پورا ایک مضمون، پیراگراف منافقت کے حوالے سے ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے حوالے سے گفتگو کیا، منافقت کے حوالے سے گفتگو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آیت نمبر 10 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک پھل آم جو ہوتا ہے،
یہ ایک قدرتی پھل ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اگر ایک شوگر کا مریض اس پھل کو کھائے گا تو اس صورت میں اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے نمک والی لسی اگر ایک نارمل انسان پیے تو اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر ایک بلڈ پریشر کا مریض پیے تو اس صورت میں اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان منافقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی منافقت ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ منافقت بڑھ جائے گی۔ اذان محترم، نماز میں ہم کیا نیت کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کیا نیت ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ کی نیت ہوتی ہے، یعنی خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے۔ یعنی زبان سے تو انسان کہہ دے قربتاً الی اللہ، لیکن دل سے نیت نہ کرے، دل سے ارادہ نہ ہو، بلکہ دل سے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، یا پھر ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ یہاں پر مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میری ایک اچھی شخصیت ظاہر ہو سکے۔ اگر اس ارادے سے انسان نماز پڑھے، منافقت کے ساتھ انسان نماز پڑھے، تو اس صورت میں منافقت بڑھ جائے گی، اس بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، کم نہیں ہوگی۔ اذان محترم، اگر انسان منافقت کو ایک طرف رکھ کر، منافقت کو ختم کر کے نماز پڑھے، نہی والمنکر کہ نماز فحشائی سے اور برائی سے روکتے ہیں اور انسان کو بہت ہی نماز پڑھنے سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ منافق اور منافقت کے حوالے سے اگلے حصے میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، اس گفتگو کے چھٹے حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان کے روحانی ارتقاء میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ اور انسان کو پستیوں کی طرف دھکیلنے والی بڑے وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ منافقت ہے۔ اگر انسان کے اندر منافقت نہ بھی ہو، اگر ایک انسان منافق نہ بھی ہو، مومن ہو، تب بھی اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کن سے؟ ان منافقین سے جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، جو اس کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ وہ منافقین بھی مومن کے لیے خطرہ ہیں اور مومن کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے معاشرے میں بسنے والے منافقین سے اس صورت میں بچ سکتے ہیں جب ہمیں منافقوں کی پہچان ہو، جب ہم منافقوں کی علامات سے آشنا ہوں۔ اور قرآن مجید نے اس کی علامات بیان کی ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ منافق فسادی ہوتا ہے، منافق فساد پھیلاتا ہے۔ فساد یعنی لڑواتا ہے، دو گروہوں کا آپس میں لڑوا دے گا، دو خاندانوں کا آپس میں لڑوا دے گا، دو دوستوں کا آپس میں لڑوا دے گا، دو رشتہ داروں کا آپس میں لڑوا دے گا، دو ملتوں کو، دو قوموں کو، دو مکاتب فکر کو آپس میں لڑوا دے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تم ایک دوسرے کو آپس میں مت لڑواؤ، تم فساد مت پھیلاؤ، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان مصالحت ہو جائے، ہم ان کی صلح کرانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ یہی فتنے کی جڑ ہوتے ہیں اور یہی فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے منافق انسان، ایسے فسادی ہم اپنے معاشرے کے اندر تقریباً ہر گھر کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، ان کی مذمت کرتے ہیں، تو پھر جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم ان کے حق میں بہتری چاہتے ہیں، حالانکہ یہی فسادی ہوتے ہیں اور یہی منافق ہوتے ہیں۔ ہمیں ان منافقین سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہیں کہ جو مکتب تشیع کے اندر گھس کر، تشیع کا لبادہ اوڑھ کر، اس خوبصورت مکتب میں آ کر وہ مکتب اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان دو گروہوں کے درمیان فساد و انتشار پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مکتب اہل سنت کے اندر گھس کر مکتب تشیع کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، کبھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تاکہ فساد پیدا ہو، تاکہ ان کے درمیان تفریقہ پیدا ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں۔ اور جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہو، کیوں فساد پھیلاتے ہو، کیوں تفریقہ پھیلاتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کے ہمدرد ہیں، ہم تو بہتری چاہتے ہیں، ہم معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی فسادی ہوتے ہیں، اور ہمیں انہی منافقین سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں منافقت جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے حصے میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، اس سلسلے کے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، منافقت کے 3 درجے ہیں، 3 مرحلے ہیں: انفرادی منافقت، اجتماعی منافقت اور جماعتی منافقت۔ انفرادی منافقت یعنی ایک انسان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ منافقت فقط اس ایک فرد کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، یہ انفرادی منافقت ہے۔ اس کے بعد اجتماعی منافقت یعنی ایک پوری کی پوری قوم، ایک پورا معاشرہ، ایک پورا کا پورا خاندان منافق بن جائے، اس کے اندر منافقت پیدا ہو جائے، یہ اجتماعی منافقت ہے۔ جماعتی منافقت یعنی ایک حزب، ایک پارٹی، ایک تنظیم اپنی تنظیم کی بنیاد، اپنے پارٹی کی بنیاد، اساس، مقصد، منشور، راستہ ہی منافقت کے اوپر رکھ دے، یہ جماعتی منافقت ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پچھلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک انسان منافق بن جاتا ہے۔ عادت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ انسان کہ جو عادت کا اسیر ہو، جو ہر کام عادت کی وجہ سے کرتا ہو، جو بھی کام کرتا ہے وہ عادت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے کسی بھی کام کے اندر ارادہ شامل نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہے ارادے کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ عادت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ شخص عادتوں کا اسیر ہے، عادتوں کا قیدی ہے، یہ انسان بھی جلد منافق بن جائے گا۔ جس طرح سے یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، تو اب یہ مہینہ ماہ نجات بھی ہے، انسان کو آزادی دیتا ہے، انسان کو نجات دیتا ہے، عادتوں سے نجات دیتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو خدا نخواستہ سگریٹ پینے کی عادت ہے، یا گٹکا استعمال کرنے کی عادت ہے، یا نسوار استعمال کرنے کی عادت ہے، اور وہ اس عادت میں گرفتار ہے اور اس عادت کا اسیر ہے، قیدی ہے، اور اس کا ارادہ بہت کمزور ہے، تب یہ یہاں پہ 2 شخصیتیں بنائے گا۔ لوگوں کے سامنے یہ شخصیت ظاہر کرے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ وہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، مگر جب وہ خلوت میں جائے گا تو وہاں پہ اس کی شخصیت کچھ اور ہوگی، وہاں پہ اس کی شخصیت یہ ہوگی کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ کیونکہ وہ اس عادت کا اسیر ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کو ان عادتوں سے نجات دلاتا ہے، ان عادتوں سے نکالتا ہے، عادتوں سے رہائی دیتا ہے، بلکہ اس کے اندر ارادہ پیدا کرتا ہے، اس کو ارادہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت سے پہلے نیت رکھی ہے۔ نماز سے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز سے پہلے نیت واجب ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت ایک ارادہ ہے، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے تو عادت کی وجہ سے نہیں پڑھو بلکہ ارادے کی وجہ سے پڑھو۔ تو انسان جو بھی کام کرے اسے عادتاً نہ کرے بلکہ ارادے کے ساتھ کرے۔ اور سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان وہ نہیں ہے جس کے مسلز سٹرونگ ہیں، مضبوط ہیں، جس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، یا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ شہرت ہے، بلکہ سب سے زیادہ مضبوط انسان وہ ہے جس کا ارادہ بہت مضبوط ہے۔
جو عادتوں کا اسیر نہیں ہے، عادتوں کا قیدی نہیں ہے، بلکہ جو کام بھی کرتا ہے ارادے کے ساتھ کرتا ہے اور مضبوط اور مستحکم ارادے کے ساتھ کرتا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ مضبوط انسان ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عادتوں سے رہا ہو کر اپنے اندر ارادے جیسی نعمت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے 8ویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کے اس نشست میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جن مقامات پر انسان زیادہ سے زیادہ منافقت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں سے، ایک خاندان میں سے، ایک قوم میں سے شعور ختم ہو جائے، بصیرت ختم ہو جائے، وہاں پر منافقت زیادہ پھیلتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ منافق بن جاتے ہیں۔ منافق دھوکے کے ذریعے سے اپنی چال چلتا ہے۔ دھوکہ منافق کی ایک چال ہے، اور آج ہم بازار میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں دھوکہ نظر آتا ہے، کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے، خاندان میں جائیں وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے، تعلیمی اداروں میں جائیں دھوکہ عام ہے، جہاں پر بھی جائیں وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے۔ اور انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو شخص دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے وہ کئی شخصیتیں بنانا شروع کر دیتا ہے، کئی روپ دھار لیتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر شعور نہ ہو، جہاں پر بیداری و بصیرت نہ ہو، وہاں پر منافقت زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں پر جبر ہو، جہاں پر اپنی ذاتی رائے کو کسی اور کے اوپر ٹھونسا جاتا ہو، جہاں پر اپنا حکم جبراً کی زبردستی کسی کے اوپر لاگو کیا جاتا ہو، وہاں پر بھی منافقت زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک فرد کو حاکم بنایا ہے، اس گھر کے لیے حاکم بنایا ہے۔ باپ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گھر کا سرپرست ہے، اس کا ولی ہے، اس کا حاکم ہے، سرپرست ہے، بڑا ہے۔ اب اس حاکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے گھر کے افراد کو ظلمت سے نکال کے، اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کر آئے گا، روشنی کی طرف لے کر آئے گا، اپنے گھر کے افراد کی ہدایت کرے گا۔ لیکن اگر یہ باپ ڈکٹیٹر بن جائے اور اپنی ذاتی رائے کو اپنے گھر والوں پر زبردستی ٹھونسے اور ان پر جابرانہ طریقے سے سختی کر کے اپنی رائے ان سے منوائے اور اپنا حکم ان پر نافذ کرے، اس صورتحال میں اس گھر کے افراد منافقت کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے، کئی شخصیتیں بنا لیں گے، روپ دھار لیں گے، اپنے باپ کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کریں گے، حقیقت میں اور ہوں گے، اور اپنے گھر والوں کو ایک اور شخصیت پیش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ منافق بن جائیں گے۔ گھر کی میں نے ایک مثال دی ہے، اگر یہی ڈکٹیٹرشپ عام ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر جابرانہ طور پر حکومت کی جائے اور ان پر جبر کیا جائے اور ان پر اپنے حکم کو جابرانہ طریقے سے نافذ کیا جائے، اس صورت میں اس قوم میں، اس ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ منافقت کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے اور منافق بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک نظام جمہوریت ہے، یعنی اس میں جمہور کی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ ایک اسلامی نظام ہے، یعنی اس میں ایک فرد اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں پر نافذ کرتا ہے، اور ایک نظام آمریت ہے، اس میں ایک فرد حکومت کرتا ہے اور اپنے حکم کو اپنے عوام پر نافذ کرتا ہے۔
جابرانہ طریقے سے نافذ کرتا ہے، لہٰذا اس ملک اور اس علاقے کے لوگ اس جابرانہ حکومت کی وجہ سے منافقت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، حکومتی کارندوں کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کرتے ہیں، حقیقت میں ایک اور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جابرانہ حکومت جہاں پر ہو یا جابرانہ ماحول جہاں پر ہو، جہاں پر اپنی رائے کو زبردستی کسی کے اوپر ٹھونسا جائے، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ جب ایک شخص حسد کا شکار ہو جائے، جب ایک شخص حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس ماحول میں بھی منافقت پھیلتی ہے۔ حسد یعنی کہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کسی اور کے پاس یہ صلاحیت کیوں ہے، کسی اور کے پاس اتنا پیسہ دولت کیوں ہے، یہ صلاحیت کیوں ہے، اس کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی انسان کے پاس دولت پیسہ آ جائے یا خدا کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے، رحمت آ جائے، تو پھر انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں دوسرے انسان کے لیے بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، کدورت آ جاتی ہے۔ اب جب اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو اب وہ یہاں پہ دو شخصیتیں بنا لے گا، دل میں اس کے لیے نفرت رکھتا ہے، مگر جب وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے سامنے جائے گا تو وہاں پر اس کا دوست بن کے جائے گا، وہاں پر اس کا ہمدرد و خیر خواہ جب بن کر جائے گا، وہاں پر اس کی خوشامد کرے گا، تو یہاں پہ شخصیتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حسد خود ایک بیماری ہے اور حسد کے ذریعے سے انسان بڑی بیماری یعنی منافقت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اذان گرامی، پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنے اندر شعور و بصیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اندر سے حسد ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے نویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ آیات کا ایک مجموعہ پیراگراف، اس کے اندر منافقت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، منافق کی علامات بیان کی گئی ہیں، خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے منافقت کی جو علامات بیان کی ہیں، یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں اس بہترین فرصت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم خود کو منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری سے نجات دلائیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے منافقت کی ایک یہ علامت بیان کی ہے کہ منافق دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے، مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے مگر اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ اپنا ظاہر اس قدر دینداروں جیسا بنا لیتا ہے، مومنوں جیسا بنا لیتا ہے، ایمان رکھنے والوں جیسا بنا لیتا ہے کہ وہ خود ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے مومن سمجھتا ہے، اسے دیندار سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو اجر دے گا وہی اجر اس کو بھی دے گا، حالانکہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے آشنا ہے، اس کی حقیقی شخصیت سے، اس کے اندر کی روپ سے آگاہ ہے، آشنا ہے۔ منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ منافق دھوکہ دیتا ہے، مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے، جہاں پر جاتا ہے وہاں پر دھوکے کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے، اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ اسی سے اگلی آیت میں منافق ایک یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی ہر بات کے اندر جھوٹ شامل ہوتا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنا مقصد فائدہ حاصل کرتا ہے۔ منافق کی یہ اگلی آیات کے اندر منافقت کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ منافق فساد پھیلاتا ہے۔ فساد یعنی لڑواتا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں لڑوا دے گا، دو قوموں کو، دو ملتوں کو، دو مکاتب فکر کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو آپس میں لڑوا دے گا۔ اور جب اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم کیوں ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں۔ حالانکہ وہی فتنے کے جڑ ہوتے ہیں، وہی فساد پھیلایا ہوتا ہے انہوں نے ہی۔ تو منافقت کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑواتے ہیں۔ منافقت کی ایک اور علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مومنوں کو احمق سمجھتا ہے، بے وقوف سمجھتا ہے، نادان سمجھتا ہے۔ یعنی منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے، خود کو ذہین سمجھتا ہے، خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ جس کے اندر یہ آ جائے کہ وہ دوسروں کو احمق سمجھے، بے وقوف سمجھے اور خود کو ذہین سمجھے، فطن سمجھے، عقل مند سمجھے، ہوشیار سمجھے، خود کو زیادہ دانشور سمجھے، اور سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت کی علامات آنا شروع ہو چکی ہیں۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں خود کو منافقت جیسی بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے 10ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر جب خلوت میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر شیاطین سے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے پاس فقط ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، تمسخر اڑانے کے لیے گئے تھے، ان کی توہین کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو منافقت کی ایک یہ علامت ہے، منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق ہر جائی ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا ہمدرد ہوگا، آپ کا خیر خواہ ہوگا، آپ کا ہم فکر ہوگا، آپ کا ہم نظریہ ہوگا، آپ کا ہم عقیدہ ہوگا، آپ کا دوست ہوگا۔ مگر جب آپ سے جدا ہو جائے گا، خلوت میں چلا جائے گا، تنہائی میں چلا جائے گا، تو وہاں پر آپ کے دشمن کے ساتھ ہوگا اور اس کو کہے گا کہ اصل میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں فقط اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، اس سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے اس سے فقط فائدے کا تعلق ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ منافقت کی یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ اور منافق کی یہ علامت ہے کہ منافق مذاق اڑاتا ہے، منافق مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے، ہر معاملے کے اندر اس کا مذاق شامل ہوتا ہے، کبھی بھی کسی معاملے کو، کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا، اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص مذاق کرتا ہو، ہر بات کو، ہر معاملے کو مذاق میں لے جاتا ہو، وہ منافق ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی شخص زیادہ سے زیادہ مذاق کرتا ہے، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا، اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کے دل کی زمین منافقت کے لیے تیار ہو رہی ہے، منافقت کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ یعنی اگر وہ فی الوقت اس کے اندر منافقت کی علامات نہیں بھی پائی جاتی، مگر پھر بھی اس کو منافقت کا خطرہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے یہ صفت ختم کرے اور اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے اور کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے۔
منافق کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اسی سے ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دھوکے کے ذریعے سے، اپنی چالاکی اور مکاری کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کر لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ خود کا مذاق ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک مکڑی محنت کر کے ایک جالا بناتی ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک ہوا کا جھونکا اس کی ساری محنت کو رائگاں کر دے گا اور اس کے جالے کو نیست و نابود کر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے منافق بھی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کئی شخصیتیں بنا کر، کئی روپ دھار کر دین کے اندر گھس کر مومنوں کا نقصان کر رہا ہوں اور کامیاب ہو رہا ہوں، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس مکڑی کی طرح خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا، خود ہی لوگوں کے نظروں میں گر جائے گا، خود ہی دنیا کے سامنے ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم منافقوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور کریں عزیزان محترم، سب سے سخت ترین سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جہنم کی سختی قابل برداشت ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ آپ اپنے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی طرف دیکھو ہی نہ، اسے بے رخی اختیار کر لو۔ یہ سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی سختی برداشت ہو سکتی ہے، مگر پروردگار کی بے رخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان سجدہ کر، اور جب شیطان نے نافرمانی کی اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ چاہتا تو اس کو سزا دے سکتا تھا، اس کو جہنم میں ڈال سکتا تھا، اس کے وجود کو ختم کر سکتا تھا، اس کو نیست و نابود کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور شیطان سے کہا کہ اے شیطان میری بارگاہ سے نکل جا، ابلیس میری بارگاہ سے نکل جا۔ اور جب شیطان نے کہا کہ اے خدا مجھے اختیارات دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اختیار بھی لے جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ یعنی اللہ نے شیطان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، جو کہ بہت زیادہ سخت ہے۔ سب سے سخت ترین سزا یہ ہے کہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ایک والد اپنے بیٹے کو تمانچہ مارتا ہے تو اس کے بیٹے کے دل میں باپ کے لیے انتقام کی آگ پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تمانچے کے اندر، اس سختی کے اندر، اس سزا کے اندر محبت ہوتی ہے کہ ایک بچے نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کی اس کو سزا ملی ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ غلطی کرے اور اس کا باپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین سزا ہے۔ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا سب سے زیادہ سنگین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سزا اللہ نے شیطان کو دی اور یہ سزا اللہ نے منافق کو دی ہے۔ یعنی اللہ منافق کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقت کس قدر خطرناک ترین صفت ہے اور جرم ہے اور بیماری ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری اور ذلیل و رسوا کر دینے والی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلے حصے میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد اللہ بتقوی اللہ واحذرکم اہل النفاق فإنهم الضالون المذلون۔
منافق اور منافقت کے سلسلہ گفتگو کے 11ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج کے اس حصے میں ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منافق کی خصوصیات جانیں گے، منافق کی علامات جانیں گے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 194 میں خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد بندگان خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تقوی الہی کی دعوت دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تقوی الہی کی وصیت کرنے کے بعد کہ میں تمہیں منافقین سے ہوشیار کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام بندگان خدا کو منافقین سے ہوشیار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، منافقین سے خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو منافقین ہیں یہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، منحرف بھی ہیں، منحرف ساز بھی ہیں، خود بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں۔ خود کے اندر بھی ان کے انحراف پیدا ہو چکا ہے اور دوسروں کے اندر بھی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسلسل رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ایک رنگ نہیں ہوتا، گرگٹ کی طرح مسلسل رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہوں، جس ماحول کے اندر ہوں، ماحول کے مطابق، موقع کے مطابق، زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں۔ منافق فتنہ برپا کرنے کی وجہ بنتا ہے، فساد پھیلانے کی، جیسا کہ پچھلے حصوں میں بیان کر چکا ہوں کہ منافق فساد کی جڑ ہوتا ہے، لڑواتا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتا ہے۔ ہر مکر و فریب کے ذریعے تمہارا ہی قصد کرتے ہیں اور ہر گھات میں تمہاری ہی طاق میں بیٹھتے ہیں۔ بندگان خدا سے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں ان کا ٹارگٹ آپ ہو، آپ کے ذریعے سے یہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں اور ان کے چہرے پاک و صاف ہیں۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ مولا علی بھی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں اور ان کے چہرے پاک و صاف ہیں، یعنی ظاہر سے متدین لگتے ہیں، دیندار لگتے ہیں، مذہبی لگتے ہیں، نمازی لگتے ہیں، مگر ان کا دل بیمار ہے، ان کی روح بیمار ہے۔ اندر ہی اندر چال چلتے ہیں اور نقصانات کی خاطر رینگتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں۔ ان کا طریقہ دوا جیسا اور ان کا کلام شفا جیسا ہے، لیکن ان کا کردار ناقابل علاج مرض ہے۔ یعنی جب یہ بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری تمام مشکلات کا حل، تمام مصیبتوں کا حل، ہماری رنج و غم کی حل کی چابیاں کنجی ان کے کلام کے اندر ہے، ہمارے بیماری، روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج ان کے پاس ہے، مگر فقط گفتار کی حد تک، بول چال کی حد تک۔ اور جب ہم ان کے کردار کی طرف دیکھتے ہیں تو کردار سے یوں لگتا ہے کہ ان کی روح، ان کا دل اس قدر بیمار ہے کہ جو ناقابل علاج ہے، اس بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ راحتوں میں حسد کرتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، امیدوں کو نا امید کر دیتے ہیں۔ جس راہ پر دیکھو وہیں پر پڑے ہوتے ہیں، جس دل کو دیکھو وہاں تک پہنچنے کا ایک سفارشی ڈھونڈ رکھا ہے۔ ہر رنج و غم کے لیے آنسو تیار رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس آنسو پہلے سے ہی تیار ہیں، ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں آئی، ان کے پاس آنسو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ جیسے ہی ان پر مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی رنج و غم آ جائے تو ان کے آنکھوں سے فراوان آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تعریف میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے بدلے کے منتظر رہتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے پھر بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملے، ان سے کوئی مطلب نکل آئے، ان سے کوئی پیسہ نکل آئے۔ تعریف کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں تو چپک جاتے ہیں، یعنی جب مانگتے ہیں تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں تو رسوا کر ہی چھوڑتے ہیں، یعنی جب کسی کی برائی کرنے پہ آ جائیں تو اس کو ذلیل کر کے ہی، رسوا کر کے ہی چھوڑتے ہیں، پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ فیصلہ کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے راستے کو آسان بنا لیا ہے اور دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ خود کے لیے ان کا راستہ آسان ہے اور دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یہ شیطان کے گروہ ہیں اور جہنم کے شعلے ہیں۔ یہی حزب الشیطان کے مصداق ہیں اور حزب الشیطان کا مقدر سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ منافقین کی وہ علامات اور خصوصیات ہیں جو مولا کائنات نے اپنا خطبہ نمبر 194 کے اندر نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مزید منافقت
کہ بھی منافقت کس طرح سے چال چلتا ہے، منافق کا کردار کس طرح ہوتا ہے، منافقت کی بیماری انسان خود سے کس طرح ختم کرے، اس حوالے سے مزید گفتگو آنے والے نشستوں میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 12ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ منافق کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتا ہے، اور اس کی یہ تجارت اسے کوئی نفع نہیں دیتی، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں منافق کی تجارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ منافق تجارت کرتا ہے اور اس تجارت میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا متجر ہے، یعنی کہ تجارت گاہ ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص تجارت کرتا ہے، ہر انسان تجارت کرتا ہے۔ مومن ہو تو تجارت کرتا ہے، منافق ہو تو تجارت کرتا ہے۔ تجارت یعنی ایک چیز دیکھ کر اس کے بدلے میں اس کی قیمت وصول کرنا، یا اس کی اجرت وصول کرنا، یا اس کا بدلہ لے لینا، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں، تم اس 1 کروڑ روپے سے جا کر تجارت کرو، کاروبار کرو، اور اس کا فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو۔ اب یہ 1 کروڑ روپے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیے ہیں، یہ پیسے اس کے بیٹے کے لیے بنیادی سرمایہ ہے۔ بنیادی سرمایہ یعنی کہ یہ پیسے اس کا بیٹا اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ذریعے سے تجارت کرے گا، اور اس کا جو نفع ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کو اپنے اوپر خرچ کرے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے لے کر چلا جاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مگر اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا 1 کروڑ روپے بھی محفوظ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ 1 کروڑ روپے اس کو فائدہ دے، نفع دے، الٹا وہ خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے 1 کروڑ روپے بنیادی سرمایہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا نااہل ہو، نادان ہو، تو بجائے اس کے کہ اسے نفع حاصل کرے، اور بجائے اس کے کہ اس 1 کروڑ روپے کو محفوظ رکھے، الٹا وہ گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے، یعنی ایک اچھی چیز دے کر اس کے بدلے میں بری چیز لے لیتا ہے۔ یہ گھاٹے میں ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی سرمایہ دیا ہے کہ اس بنیادی سرمایہ کے ذریعے سے انسان نفع حاصل کرے، اور بنیادی سرمایہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، زور بازو دیا ہے، حواس خمسہ دیا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر بنیادی سرمایہ دیا ہے، وہاں پر ایک بنیادی سرمایہ انسان کو وقت دیا ہے، ٹائم، وقت۔ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ 1 سیکنڈ جو ابھی گزر رہا ہے، یہ 1 منٹ جو ابھی گزر رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ جو ابھی 1 سیکنڈ گزرا، اس 1 سیکنڈ کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس 1 منٹ کے بدلے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ 1 منٹ، یہ 1 سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کوئی بھی اس کی قیمت متعین نہیں کر سکتا کہ اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کے 1 سال ضائع کر دیتا ہے، 2 سال، 3 سال ضائع کر دیتا ہے، بعض اوقات اپنے پوری کی پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، یعنی اپنے وقت جو انہوں نے گزارا اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ عزیزان محترم، عام طور پر ہماری ذہنیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 10 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، تو ہم اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑھ رہی ہے۔
مگر اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مثال کے طور پہ 60 سال کی عمر کا کریڈٹ دیا تھا، اس میں سے 10 سال ختم ہو گئے یا 15 سال ختم ہو گئے ہیں۔ فرض کر لیں کسی انسان کو معلوم ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ 24 کروڑ روپے نکل رہا ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا اور اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ وہ پہلے اس کو بچائے گا اور بچانے کے بعد اسے نفع حاصل کرے گا۔ اب ایک عام انسان جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں سے 24 کروڑ نکل رہا ہے۔ اب اس کے برعکس منافق نہ فقط یہ کہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ اس وقت میں اپنی تجارت کرتا ہے اور اس تجارت میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتا ہے، نور کے بدلے اندھیرا خرید لیتا ہے اور روشنی کے بدلے تاریکی خرید لیتا ہے۔ اب اگر ایک عام انسان کی زندگی میں روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں سے اگر 24 کروڑ نکل رہے ہیں تو منافق کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ 2400 کروڑ نکل رہا ہے۔ یعنی منافق اس قدر گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اس قدر خسارے میں ہے، اس قدر نقصان میں ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نے جو ہمیں بنیادی سرمایہ عطا فرمایا ہے، وقت، صحت، تندرستی، جوانی، اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی، اس سے ہمیں مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ منافقت کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 13ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ منافق کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے، اور جب وہ آگ جل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ اس کی آگ بجھا دیتا ہے، روشنی ختم کر دیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، نور ختم کر دیتا ہے اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اپنی بات کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لیے، اپنے مطلب کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، تاکہ آپ کا جو مطلب ہے، آپ کی جو بات ہے، وہ صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے، عام فہم میں آ جائے، عام انسان بھی سمجھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو منافق کی مثال بیان کی ہے، یہ بہت ہی سادہ سی ہے، عام فہم میں آ سکتی ہے۔ یعنی بچہ ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، جوان ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، بوڑھا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ سادہ سی مثال ہے کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے، کیوں؟ روشنی حاصل کرنے کے لیے، اور جب آگ جل جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، مثال کا ایک قانون ہے کہ جب کسی چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں، اور ہماری ان پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی اور جانی بھی نہیں چاہیے۔ فقط ایک پہلو کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے جس سے مطلب ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آ رہا ہے، جس سے بات ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام کو ہم اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ کا شیر۔ اب شیر کے کئی پہلو ہیں، شیر جانور ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، شیر چیرتا پھاڑتا ہے، شیر کی دم ہوتی ہے، کئی پہلو ہیں، مگر یہ سارے پہلو ہمارے لیے قابل غور نہیں ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔
فقط ایک پہلو ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ شعر کے اندر شجاعت ہوتی ہے، شعر کے اندر بہادری ہوتی ہے، شعر کے اندر دلیری ہوتی ہے۔ اس ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے ہم مولا علی علیہ السلام کو اسد اللہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب اس آیہ مبارکہ میں منافق کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، تو اس مثال کے بھی کئی پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ جس شخص کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ شخص کس گاؤں کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس قوم کا ہے، کس نسل کا ہے، کس جگہ پر آگ جلا رہا ہے، کاغذ سے آگ جلا رہا ہے، لکڑی سے آگ جلا رہا ہے، کس چیز سے آگ جلا رہا ہے۔ کئی اس کے پہلو ہیں، مگر یہ سارے پہلو ہمارے لیے قابل غور نہیں ہیں، ان پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ فقط ایک پہلو ہے جو قابل غور ہے، جس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے، جس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے۔ کیوں آگ جلاتا ہے؟ کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتا، چائے بنانے کے لیے آگ نہیں جلاتا، کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ نہیں جلاتا۔ کیوں آگ جلاتا ہے؟ روشنی کے لیے، اپنے ماحول کو روشن کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد کو روشن کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے۔ اب آگ کا کام کیا ہوتا ہے اذان محترم؟ آگ کا اصل کام جلانا ہوتا ہے، کسی چیز کو جلا کر اس کی راکھ بنانا، یہ آگ کا اصل کام ہے۔ روشنی پیدا کرنا، کسی چیز کو روشن کر دینا، یہ اس کا ضمنی کام ہے، یہ اس کا اضافی کام ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، روشنی پیدا کرنے کے لیے چمنی جلائی جاتی ہے، روشنی شاید پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات موم بتی بھی جلائی جاتی ہے، مگر کبھی کسی نے آگ نہیں جلائی۔ آگ یعنی فقط آگ جلانا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ایک کمرے میں ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، اب وہ چراغ نہیں جلاتا، چمنی نہیں جلاتا، موم بتی نہیں جلاتا، آگ جلاتا ہے کہ اس آگ کے ذریعے سے میرا کمرہ روشن ہو جائے، اس کے اندر روشنی آ جائے۔ روشنی تو آ جائے گی، مگر وہ آگ اپنا اصل کام بھی کرے گی، یعنی کہ اس پورے کے پورے کمرے کو جلا دے گی۔ عزیزان محترم، یہ منافق کی ایک مثال بیان کی گئی ہے اس شخص کے ساتھ۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ منافق اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو وقتی طور پہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر بعد میں الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ منافق کوئی تدبیر بناتا ہے، کوئی پلاننگ بناتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے، اور جب کسی کو بیان کرتا ہے اس وقت تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، جیسے جیسے اس نے سوچا ہے ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا، مگر فقط چند لمحے کے لیے، چند وقت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ الٹا اس کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 14ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ منافق کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ منافق کیسا ہوتا ہے۔ منافق صمم بہرا ہوتا ہے، بکمن گنگا ہوتا ہے، عمیون اندھا ہوتا ہے۔ فہم لا یرجعون، لہٰذا اب یہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، پلٹ کر نہیں آئیں گے، دوبارہ مومنوں کی صف کے اندر اب یہ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ صمم یہ لفظ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مفرد حالت ہے اسم، یعنی کہ بہرا۔ اسی طرح سے بکمن یہ بھی جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مفرد حالت ہے ابکم، یعنی کہ گنگا۔ اسی طرح سے عمیون یہ بھی جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مفرد حالت ہے اعمیٰ، یعنی کہ اندھا۔ اذان محترم، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کہ بعض بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہوتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، بہرے ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، گونگے ہوتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے اگر کبھی کہیں پر کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی بلاسٹ ہو جائے، تو اس کی لہروں کی وجہ سے بچے ایسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے۔ یا پیدائشی طور پر ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے اندر نقص ہو، یعنی وہ دیکھ نہ سکے، بول نہ سکے، سن نہ سکے، اس کو بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اندھے ہو، تم بہرے ہو، تم گونگے ہو، کیونکہ اس طرح کہنے سے ممکن ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کی دل آزاری ہو، اس کی آبرو ریزی ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ ایسے مواقع پر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اندھے ہو، تم گونگے ہو، تم بہرے ہو۔ الٹا یہ اخلاقی طور پہ غلط بات ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ اس طرح سے ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ مگر اللہ قرآن مجید میں منافق کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافق سمم، یعنی کہ بہرا ہے، کان رکھتا ہے، سن نہیں سکتا، بکمن، گنگا ہے، زبان رکھتا ہے، بول نہیں سکتا، اومیون، اندھا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ سمم، کان رکھتا ہے، سن نہیں سکتا، مطلب باقی ہر چیز سن سکتا ہے، کمنٹری سن سکتا ہے، ترانے سن سکتا ہے، نغمے سن سکتا ہے، گانے سن سکتا ہے، غیبتیں سن سکتا ہے، الزامات سن سکتا ہے، تہمتیں سن سکتا ہے، دشنام سن سکتا ہے، مگر جب حق کی آواز آتی ہے اس کو نہیں سنتا، جب واعظ کیا جاتا ہے اس کو نہیں سنتا، نصیحت کو نہیں سنتا، ہدایت نہیں سنتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں ہے۔ بکمن، گنگا ہے، یعنی کہ زبان رکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، زبان رکھتا ہے باقی سب کچھ بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، غصہ کرتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر جب حق بات کرنے کا وقت آتا ہے، جب حق بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے، وہاں پر چپ کر جاتا ہے، وہاں پر گویا اس کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں پر حق بات کرنے کا وقت آ جائے، جہاں پر سچ بات کرنے کا وقت آ جائے، جہاں پر میدان میں اتر کر کسی مظلوم کی حمایت کرنے کا وقت آ جائے، وہاں پر اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان رکھتا ہے مگر گنگا ہے، بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ کہ اومیون، اندھا ہے، یعنی آنکھیں رکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، جو چیز نہیں دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھتا ہے، مگر جب اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے کہ حق کو دیکھو تو اس وقت یہ حق کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، حق کی طرف نہیں دیکھتا۔ یعنی کہ یہ آنکھیں رکھتا ہے مگر اندھا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ منافقین ایسے تھے کہ جن کا یہودیوں کے ساتھ رابطہ تھا، اور یہودی ان سے کہتے تھے ہاں بھی ٹھیک ہے، تم بے شک زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو، زبان سے تم اسلام لا چکے ہو، زبان سے تم ایمان لے آئے ہو، اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو، ان کی دینی محافل کے اندر بھی جاتے ہو، اچھی بات ہے، مگر یہودی ان کو ایک کام کرنے کو کہتے تھے۔ کیا؟ یہودی کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کی محافل میں جایا کرو، ان کی مجالس میں جایا کرو، ان کے دروس میں جایا کرو، ان کے دروس دیکھا کرو، سنا کرو، مگر جب وہاں سے اٹھنے لگو تو کہو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا، اس طرح کی باتیں کر کے واپس آ جایا کرو۔ یعنی منافق کے سامنے جب حق بات دکھائی جائے، سچائی اس کو دکھائی جائے، وہ اس کو نظر نہیں آتی، باقی اسے ہر چیز نظر آتی ہے۔ یہ آنکھیں رکھتا ہے مگر اندھا ہے، فہم لا یرجعون، اور یہ واپس لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب قرآن منافق کو سمم کہہ رہا ہے، یعنی بہرے ہیں، کان رکھتے ہیں، ہر چیز سن سکتے ہیں مگر حق کی آواز نہیں سن سکتے۔ بکمن، گونگے ہیں، یعنی زبان رکھتے ہیں اور بول بھی سب کچھ سکتے ہیں مگر حق نہیں بول سکتے، سچ نہیں بول سکتے۔ اومیون، اندھے ہیں، یعنی آنکھیں رکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں مگر حق کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے ان کی حق کو دیکھنے کی۔ فہم لا یرجعون، لہٰذا یہ اب نہ لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف، یہ اب نہیں لوٹیں گے، مومنوں کے راستے پہ، خدا کے راستے پہ، آئمہ کے راستے پر اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مفاہیم سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقت جیسی ہلاک کر دینے والے بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے۔
تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 15ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ منافقت کے حوالے سے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے آیت نمبر 17 میں بھی بیان فرمایا کہ منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے ماحول کو روشن کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل جاتی ہے اور اس کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی، اس کا نور ختم کر دیتا ہے، سلب کر لیتا ہے اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس اندھیرے میں پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے اب ایک اور منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مثال کے ذریعے سے منافقت کے حوالے سے۔ اس منظر کے اندر کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ اس منظر کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کالی گھٹائیں ہیں، اندھیری گھٹائیں ہیں، بجلی چمک رہی ہے اپنے پوری کڑک کے ساتھ، اور اپنی پوری چمک کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی ہے، اور اس کی اتنی آواز ہے بجلی کی کہ اس بجلی کی آواز کی وجہ سے منافق کے دل کے اندر موت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی سے اگلی آیت میں ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت مبارکہ ترجمہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو۔ جب ذرا سی بجلی چمکتی ہے تو یہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر سکتا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اب منافق جو ہے اس کے لیے ایک ماحول بیان کیا جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اندھیری گھٹائیں ہیں، اور اس کے اندر بجلی چمکتی ہے اپنی پوری کڑک اور چمک کے ساتھ، اور اس کے آواز کی وجہ سے منافق کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے موت کا، اور وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اور منافق کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس اندھیری گھٹاؤں کے اندر جب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور جیسے ہی بجلی چمکتی ہے اور اس بجلی کے چمکنے کی وجہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، اس روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس روشنی میں چل پڑتا ہے، اور جیسے ہی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے اس اندھیرے کے اندر۔ اب اللہ چاہتا تو ان کی بصارت بھی چھین سکتا ہے، ان کی سماعت بھی چھین سکتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے اندر منافق کا ایک ماحول بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ماحول جس کے اندر ہر طرف سے پریشانی ہے، مشکلات ہیں۔ اب اگر میں اپنی اس بات کی وضاحت ایک چھوٹی سی مثال سے کروں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے اب بھی ماحول بہت خراب ہے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہا ہے، پاکستان بھی اس خطرے میں اور اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس حالات کے اندر اب منافق بھی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اسے بھی موت کا خوف ہے۔ چند دن گزر جاتے ہیں، جب دیکھتا ہے کہ میرے شہر کے اندر تو کوئی بھی کرونا وائرس کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کرونا وائرس ہے مگر وہ انڈیا میں ہے، کرونا وائرس ہے مگر وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہے۔ اب وہ یہاں پر میدان میں اتر آئے گا، SOPs کی دھجیاں اڑا دے گا، احتیاطی تدابیر ختم کر دے گا، مگر جس طرح سے کہ وہ بجلی کی جو روشنی تھی چند لمحے کے لیے تھی، فوراً پھر ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے جیسے ہی پھر بیماری اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور پھر ویسے ہی اپنے ظلمت کے اندر خود ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو منافق کا ایک ماحول بیان کیا گیا ہے کہ منافق اس حالات کے اندر کیا کرتا ہے، منافق کی روش کیا ہوتی ہے، منافق کی چال کیا ہوتی ہے، منافق کی تدبیر کیا ہوتی ہے۔
یعنی کہ اگر حالات پیچیدہ ہوں، حالات مضر ہوں، حالات پریشان کر دینے والے ہوں، تو ان حالات کے اندر خود بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی امید کی کوئی اسے کرن نظر آتی ہے تو اس کے اوپر چل پڑتا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی قوم کو بھی تباہ کرتا ہے، خود بھی اس کے اندر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بھی چھین سکتا ہے، ان کی بصارت بھی چھین سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ خود بیدار ہوں، مومنین خود ہوشیار ہوں، اور وہ اپنا تحفظ خدا کی مدد سے خود کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرعون کو بھی ختم کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اللہ نمرود کو بھی ختم کر سکتا تھا، اللہ چاہے تو باطل قوتوں کو، آج کے زمانے کی باطل قوتوں کو خود ہی ختم کر دے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ مومنوں کو چاہتا ہے کہ مومن بیدار ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ طاغوت کو نابود کریں اور اس صفحہ ہستی سے ختم کریں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ گفتگو منافق اور منافقت کے اس 16ویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں کے اندر چند چیزیں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ پایا جاتا تھا کہ وہ یہودی حق چھپاتے تھے، سچ چھپاتے تھے، حق جانتے تھے پھر بھی چھپاتے تھے، سچ جانتے تھے پھر بھی چھپاتے تھے کہ رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، دین اسلام جو ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے۔ اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے بتا دیا کہ یہ حق ہے، دین اسلام سچ ہے، تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ظاہر حق کی طرف جائیں گے، سچ کی طرف جائیں گے، دین اسلام کی طرف جائیں گے، رسول اللہ کی طرف جائیں گے، جو کہ یہودی نہیں چاہتے تھے۔ کیونکہ اگر لوگ سب ادھر چلے گئے تو یہودیوں کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ بجائے اس کے کہ یہودی خود بھی دین اسلام قبول کر لیں، الٹا وہ حق چھپاتے تھے تاکہ لوگ دین اسلام کی طرف نہ جائیں اور انہی کے ہی ارد گرد رہیں اور انہی کی ہی پیروی کریں۔ اور یہودیوں کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی تھی کہ یہودی حق کو باطل کے اندر مکس کرتے تھے، تلبیس کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، حق کو باطل کے اندر ملا کر پیش کرتے تھے۔ تو آئیے اب ہم سورہ آل عمران کی ان مبارک آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ سے یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو صاحب کتاب ہیں، زیادہ تر یہودیوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے اندر کیوں مکس کرتے ہو، گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جب کہ تم جانتے ہو؟ حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ جانتے بھی ہو۔ اور اسی سے اگلی آیت میں اس ٹرک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس حربے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو یہودی منافقوں کو بتاتے تھے کہ اس حربے کے ذریعے سے، اس ٹرک کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر رخنہ پیدا کر سکتے ہیں، انتشار پیدا کر سکتے ہیں، ان کے اندر توڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس حربے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقالت، اور کہتا ہے، طائفتم، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب کا، یہودیوں کا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو، آمنو، ایمان لے آئے ہیں، وجہ النہار، دن چڑھتے تک، صبح کے وقت، واکفرو، اور انکار کر دو، آخرہ، شام کو، لعلہم، ممکن ہے کہ وہ، یرجعون، پھر جائیں، پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں۔ اس کے اندر یعنی کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی ہوتے تھے خود بھی یہ کام کرتے تھے اور منافقوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ تم مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ، ان کے دروس کے اندر چلے جاؤ، ان کے مجالس میں شرکت کرو، ان کے اندر گھس کر اسلام کو قبول کر لو، زبان سے ایمان لے آؤ، جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اگر وہ قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن پہ ایمان لے آؤ،
یوم آخرت کی بات کرتے ہیں یوم آخرت کے پر ایمان لے آؤ، انبیاء کی بات کرتے ہیں تو انبیاء پر ایمان لے آؤ، یعنی جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اس کو تسلیم کر لو زبان سے۔ مگر جیسے ہی شام ہو جائے، رات کا وقت ہو جائے، پورا دن تم اس کے ساتھ گزار لو اور وہاں سے اٹھنے لگو، اس کی محفل سے واپس آنے لگو، تو جو کچھ بھی تسلیم کیا تھا، جس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، ان سب سے انکار کر دو۔ کہو کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ باطل ہے، یہ دماغ کی خرافات ہیں، ذہنی خرافات ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فقط جھوٹی تعلیمات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کیا نقصان ہوگا، اسلام کے اندر کیا توڑ پیدا ہوگا؟ یہ توڑ پیدا ہوگا کہ وہ جو دوسرے مومنین ہیں وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ جو ایک گروہ اٹھ کر جا رہا ہے، جو سب چیزوں کا انکار کر کے جا رہا ہے، کہیں یہ حق پہ تو نہیں، کہیں یہ سچ بات تو نہیں کر رہے۔ جو دوسرے مومنین ہیں وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اسلام کے اندر، دین کے اندر، مسلمانوں کے اندر رکھنا پیدا ہو سکتا ہے، ان کے اندر توڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سازش فقط رسول اللہ کے زمانے کے اندر نہیں تھی، بلکہ یہ سازش آج کے زمانے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر چونکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو آج کے زمانے میں یہ سازش بھی بہت مضبوط ہے اور بڑی اچھے طریقے سے اس سازش کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سازش کہاں پہ کامیاب ہوتی ہے؟ یہ سازش وہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پر لوگ سادہ ہوں، جہاں پر لوگ بے شعور ہوں، جہاں پہ لوگ بصیرت نہ رکھتے ہوں، ہوشیار نہ ہوں، وہاں پر یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے کہ 1400 سال پہلے شام کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ سادہ لوگ تھے، ان کے اندر شعور نہیں تھا، بصیرت نہیں تھی، جو بھی حاکم شام ان کو کہتا تھا وہ اس کو تسلیم کر لیتے تھے، ان کو مان لیتے تھے۔ جب شام کے لوگوں نے سنا کہ مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو شام کے لوگ تعجب کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں کیا کرنے گئے تھے، مسجد میں ان کا کیا کام تھا؟ یعنی ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالا ہوا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسجد نہیں جاتے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر شہادت ہوئی تو سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب ان کے دماغ کے اندر یہ بات کیا کہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں نہیں جاتے تھے، ایک سازش کے ذریعے سے ان کے دماغ کے اندر ڈالی گئی، اور چونکہ وہ بے شعور تھے، سادہ لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں منافقت کے خطرے سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصوں میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔